بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 183 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 148 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ظہور امام مہدی منتظر عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے وقت عقلوں کے ارتقاء کے متعلق گفتگو ہوئی۔ ملا صدرہ کا نظریہ، ابن عربی کی تحقیق اور احیاء اسلام اور اصلاح معاشرہ کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اس درس میں ملا صدرہ کے کلام میں امام مہدی منتظر کی بقا اور طول عمر کی تحلیل پیش کی جائے گی۔ علماء اسلام کے نزدیک طول عمر کے مسئلے کو تشبیہ کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ علماء اسلام کے نزدیک مزید تحقیق اور موضوع میں روایی شواہد بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے جس کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ فرمایا، جب ہمارا قیام کرنے والا قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت بندگان کے سروں پہ رکھے گا تو ان کی عقلوں کو کامل کر دے گا اور اس کے ذریعے ان کے شعور مکمل ہو جائیں گے۔ مفکر اسلام جلیل القدر فلسفی اور محقق محدث مفسر جناب علامہ ملا صدرہ شیرازی کی یہ عبارت جو امام زمانہ کے بارے میں ہے، ہدایت حکمیہ کے عنوان سے امام زمانہ کے وجود، بقا، غیبت، ان امور کو شریعت، عرفان، شہود، ایمان و حکمت کے جامع تناظر میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، ان ثابت بالشرع والعرفان والشہود والایمان وجود مولانا المہدی صاحب الزمان علیہ صلوات الرحمن وبقاؤہ من حین ولادتہ الی الآن۔ اصل دعویٰ بیان فرمایا کہ امام مہدی کا وجود و بقا ایک متفقہ حقیقت ہے۔ ملا صدر اس بحث کی بنیاد ایک نہایت مضبوط مقدمے پر رکھتے ہیں کہ امام کا وجود اور بقائے حیات صرف فقی یا حدیثی مسئلہ نہیں بلکہ شریعت یعنی نصوص دینی، عرفان یعنی اہل کشف، شہود یعنی باطنی مشاہدہ، ایمان یعنی یقین قلبی سب سے ثابت ہے۔ امام کا زندہ ہونا نہ صرف ممکن بلکہ ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ملا صدرہ اس مسئلے کو اختلافی نہیں بلکہ یقینی عنوان سے پیش فرماتے ہیں۔ طریقہ تحقیق بیان فرمایا، لنا فی تحقیق ھذا المرام وامثالہ مسلک انیق ومنہج دقیق لیس ہاہنا موضع تفصیل۔ حکمت و عرفان کا خاص منہج، اس مسئلہ کی تحقیق کے لیے ان کے پاس ایک نہایت نفیس انیق راستہ اور ایک نہایت دقیق باریک منہج موجود ہے، مگر یہ مقام اس کی تفصیل کا نہیں، اجمال اور اشارہ بیان فرماتے ہیں۔ امام کی غیبت و بقا صرف تاریخی اور ظاہری دلیل سے نہیں بلکہ وجودیات اور فیض الہی کے قانون سے سمجھنی چاہیے۔ اجمالہ ما اشرنا الیہ آنفا من کون وجودہ علیہ السلام وحیاتہ فی عالم الارض کا وجود عیسیٰ علیہ السلام وحیاتہ فی عالم السماء۔ بنیادی تشبیہ ذکر کی کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں ایک مشابہت موجود ہے۔ پورے مسئلہ کو نہایت جامع مثال سے پیش کرتے ہیں۔ امام مہدی کا زمین پر زندہ ہونا ویسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کا آسمان میں زندہ ہونا۔ اس تشبیہ کے اہم نکات، دونوں عام انسانی حیات کے قوانین سے ہٹ کر ہیں، دونوں براہ راست قدرت الہی کے تحت محفوظ ہیں، دونوں انسانی تاریخ میں الہی حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو شخص حضرت عیسیٰ مسیح کی حیات کو مانتا ہے اس کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی حیات کا انکار علمی تضاد ہے۔ فرمایا، مما يمكن الاعتضاد به ما قاله صاحب الفتوحات فی الباب الخامس والخمسین و300 منها۔ ابن عربی کی دلیل اسباب کا نظام منقطع نہیں ہوتا۔ ملا صدرہ شیخ اکبر ابن عربی کی فتوحات مکیہ سے ایک نہایت دقیق عرفانی اصول بیان فرماتے ہیں۔ اصل نظریہ، اللہ نے دنیا کو اسباب کے نظام پر قائم کیا ہے۔ یہ اسباب کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی اٹھائے نہیں جاتے، مگر اللہ بعض بندوں کو اسباب کے باطن سے آشنا کر دیتا ہے، نہ کہ اسباب کو ختم کرتا ہے۔ خرق عادت کا حقیقی مفہوم، ابن عربی اور ملا صدرہ کے نزدیک خرق عادت کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ختم ہو جائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ عام اسباب کی بجائے لطیف اسباب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص عام غذا سے زندہ نہیں وہ بھی کسی
مخفی سبب سے زندہ ہے۔ یہی اصول امام مہدی علیہ السلام کے طویل حیات و زندگی پر منطبق ہوتا ہے۔ لطیف سبب حرارت و رطوبت کی حفاظت۔ ابن عربی ایک نہایت باریک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کا دار و مدار حرارت و رطوبت پر ہے۔ اگر اللہ کسی خاص بندے کے لیے ان دونوں کو کسی لطیف طریقے سے محفوظ رکھے تو ظاہری غذا کے بغیر بھی زندگی ممکن ہے۔ تو یہ بات طب قدیم، حکمت یونانی اور اسلامی فلسفہ تینوں سے ہم آہنگ ہے۔ جناب ملا صدرہ جناب ابن عربی کے اس عرفانی بیان کے ضمن میں فرماتے ہیں، اصل پیغام اسباب سے مایوس نہیں ہونا مگر ان پر رکنا نہیں۔ ابن عربی کا مرکزی عرفانی سبق، اسباب ہمیشہ رہیں گے، اگر ایک سبب ختم ہو تو دوسرا سبب موجود ہوگا، لہذا بندہ اسباب کے ختم ہونے کی امید نہ رکھے بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے۔ یہی اصول امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اور ان کی بقا دونوں کو عقلی، عرفانی اور ایمانی بناتا ہے۔ امام زمانہ کی حیات نہ معجزہ بے سبب ہے نہ قانون فطرت کے خلاف ہے بلکہ اعلی درجے کے لطیف اسباب کے تحت ہے۔ اس طرح ملا صدرہ شریعت، عرفان اور فلسفہ تینوں کو جمع کر کے مسئلہ غیبت کو عقلی اطمینان میں بدل دیتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے مزید اپنی تحقیق کو تبصرہ ملکوتیہ کے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد۔ بظاہر اگر اس جملے کو لفظی طور پر لیا جائے تو ذات باری تعالیٰ کے لیے ہاتھ، سر، لمس اور جسمانیت کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ اس خطرے کو سامنے رکھ کر ملا صدرہ بحث کا آغاز تنزیہ الہی سے کرتے ہیں۔ فرمایا جان لے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء و جوارح سے منزہ اور پاک ہے، ہر قسم کی کثرت سے پاک ہے۔ وہ اس تنزیہ مفہومی سے بھی بالاتر ہے، یعنی نہ تشبیہ نہ محدود تنزیہ، بلکہ یہ نقطہ حکمت متعالیہ کا خاص امتیاز ہے۔ نہ مجسمہ کی طرح تشبیہ نہ محض تعطیل بلکہ تنزیہ فی عین تشبیہ و تشبیہ فی عین تنزیہ۔ یاد الہی کا حقیقی مفہوم بیان فرمایا۔ اللہ جب ہاتھ، انگلی جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ان سے مراد اللہ کا براہ راست عضو نہیں بلکہ واسطہ جود و فیض، ایک ملک قدسی یا ایک جوہر عقلی ہوتا ہے۔ مثال بل یداہ مبسوطتان اور حدیث قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ سب فیض الہی کے مظاہر ہیں نہ کہ جسمانی اعضاء۔ اسی طرح رؤوس العباد کا معنی بھی بیان فرمایا۔ نہایت دقیق تفسیر ہے کہ سر سے مراد جسمانی سر نہیں بلکہ نفس ناطقہ اور عقل حیولانی ہے۔ انسان میں سب سے اعلی قوت عقل ہے، خواہ وہ باطنی ہو یا ظاہری، لہذا سر پر ہاتھ رکھنا عقل پر فیض کا وارد ہونا ہے۔ فجمع اللہ بہا عقولہم، انسان کی ابتدائی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ عقل منتشر ہوتی ہے، حواس میں بٹی ہوتی ہے، خواہشات میں الجھی ہوتی ہے، ہمت مختلف آرزوؤں میں تقسیم، میلانات، شہوات و اغراض میں بکھرے ہوئے، تو اللہ تعالی کی ذات تعلیم و الہام کے ذریعے عقل کی وحدت عطا کرے گی۔ جب اللہ کی توفیق شامل ہو، انسان متنبہ ہو کہ اس دنیا کے پیچھے ایک اور عالم ہے تو وہ اپنی ذات کو پہچانتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ نتیجہ عقل علم سے کامل ہوتی ہے، حال روحانی کیفیت سے نورانی ہوتی ہے، انسان کثرت سے نکل کر جمعیت کی طرف آتا ہے۔ مقام جمع تفرق سے وحدت تک روحانی سفر کے معنی میں ہے۔ بس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے جسمانی ہاتھ رکھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک ملکوتی واسطے کے ذریعے انسان کی عقل پر فیض ہدایت نازل کیا، جس کے نتیجے میں منتشر عقل جمع ہوئی، انسان بیدار ہوا اور معرفت کے راستے پر چلے گا۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی تاریخ انسانیت کا ایک حکمی قانون تدریج نفوس کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسانی نفوس بتدریج تلطف، لطافت اور تصفیہ، پاکیزگی میں ترقی کرتے رہے، ساتھ ساتھ قبول حق کی صلاحیت اور استعداد ادراک بڑھتی چلی گئی۔ یہاں ملا صدرہ تکامل تاریخی شعور، ہسٹوریکل اسپرچول ایوولوشن کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ انسان ابتدا میں حسی، جسمانی اور خارجی علامات کا محتاج تھا، رفتہ رفتہ باطنی، عقلی اور مجرد حقائق کے قابل ہو گیا۔ معجزات کا ارتقائی قانون محسوس سے معقول تک بھی اسی کے ذریعے حل ہوگا۔ اسی تدریجی
ارتقاء کی بنیاد پر ہر بعد میں آنے والے نبی کا معجزہ پہلے نبی کے معجزے سے زیادہ معقول اور کم محسوس ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ابتدائی انبیاء عصا، شق القمر، احیاء موتیٰ کے ذریعے معجزہ دکھاتے تھے، بعد کے انبیاء حکمت، کلام اور معنی کے ذریعے معجزہ دکھاتے ہیں۔ یہ تبدیلی معجزے کی کمزوری نہیں بلکہ امت کی بلوغت فکری کی علامت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ایک عقلی معجزہ ہے۔ رسول اکرم کا معجزہ قرآن کتاب کلام الہی ہے، ایک عقلی معجزہ ہے جس کی اعجازی حیثیت ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی بلکہ عقل ذکی ذہن پاک رکھنے والوں پر منکشف ہوتی ہے۔ اگر یہی قرآن ابتدائی امتوں پر نازل ہوتا تو وہ اس کی حجیت کو نہ سمجھ پاتے کیونکہ ان میں اس درجے کی استعداد موجود نہ تھی۔ ختم نبوت کا راز بھی بیان فرمایا۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسانی نفوس کا ارتقاء اور زیادہ بڑھتا رہا، لہذا کسی نئے رسول کی ضرورت باقی نہیں کیونکہ اب عقل خود حجت الہی بن چکی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل رسول باطنی، نبی رسول ظاہری ہے۔ جناب ملا صدرہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آخر الزمان میں تعلیم خارجی سے الہام باطنی تک کے سفر انسانی کو بیان فرماتے ہیں کہ آخر الزمان کی خاص علامت یہ ہے کہ انسانی نفوس اس حد تک ترقی کر جائیں گے کہ انہیں عام انسانی اسلوب کے مطابق خارجی معلم کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ وہ الہام غیبی سے ادب سیکھیں گے، مسدد داخلی سے راستہ پائیں گے، مکمل عقلی سے کمال حاصل کریں گے۔ عرفانی اصطلاحات میں التعدیب الغیبی، التسدید الداخلی، التکمیل العقلی، یہی اولیاء اللہ کا طریقہ اور ولایت کبریٰ کا راز ہے۔ ملک روحانی، ید اللہ کا ظہور کامل۔ آخر الزمان میں ایک ملک روحانی جو ید اللہ ہے لوگوں کی عقلوں کو جمع کرے گا اور ان کے احلام عقلی بلوغت کو کامل کرے گا۔ یہاں ملک روحانی محض فرشتہ نہیں بلکہ ولایت الہیہ کا مظہر ہے اور عقل کلی کا نمائندہ ہے۔ یہ اشارہ امام زمانہ اور ان کی ہدایت تکوینی کی طرف ہوگا۔ حدیث پر تدبر کی دعوت دی، مناظرہ اور جدل نہیں بلکہ بصیرت کو ضروری قرار دیا۔ آخر میں ملا صدرہ ایک نہایت عارفانہ وصیت فرماتے ہیں، اس حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث پر آنکھوں سے نہیں بلکہ بصیرت سے غور کریں۔ شرطیں عدل و انصاف، کاشف حقیقت کی طلب، مناظرہ اور جدل، تعصب اور اعتصاف سے اجتناب کرنا ہوگا، تب پردوں کے پیچھے چھپے راز دل کے افق پر نورانی ستارے کی طرح طلوع ہوں گے۔ یہ نور عالم انوار سے آتا ہے اور دل کو آئینہ ملکوت بنا دیتا ہے۔ انسانیت حسی مرحلے سے عقلی مرحلے تک پہنچی، معجزات محسوس سے معقول ہوئے۔ قرآن آخری اور کامل معجزہ، عقل رسول باطنی اور آخر الزمان الہام، تسدید اور تکمیل کا دور ہے۔ ولایت نبوت کے بعد ہدایت کا نظام ہے۔ اصول الکافی کی روایات کے متعلق شبہات اور اعتراضات کے تحقیقی جواب پر مشتمل ایک کتاب دفاع عن الکافی ثامر ہاشم حبیب عمیدی نے امام زمانہ کی ولادت کے متعلق قائلین علماء اسلام کی ایک طولانی فہرست بیان کی ہے جس کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس کے ابتدائی قرن چہارم کے لوگ، اسی طرح قرن پنجم اور ششم کے جو علماء آپ کی ولادت کے قائل تھے ان کے اسماء ذکر ہوئے۔ یہاں پر 7ویں صدی کے علماء کا تذکرہ ہے، خاص کر اس میں جناب محی الدین ابن عربی کی عبارت کو، اسی طرح اس صدی میں کمال الدین ابن طلحہ شافعی، علامہ سبت ابن جوزی اور محمد بن یوسف گنجی شافعی وغیرہ علماء کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ ان کی عبارت کا تسلسل ہے۔ قرن ہشتم کے علماء کو ذکر فرمایا۔ قرن نہم کے علماء میں سے جلیل القدر عرفاء اور علماء اسلام شامل ہیں۔ خواجہ پارسا حنفی نقشبندی اور نور الدین علی بن محمد بن صباغ مالکی بھی انہی علماء میں شامل ہیں۔ قرن دہم کے جو علماء آپ کی ولادت کے قائل تھے ان کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ان کے کلام کا تتمہ موجود ہے، ان کی عبارتیں اور بعض اشعار بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طرح قرن یازدہم کے جلیل القدر علماء اور محدثین کا تذکرہ فرمایا ہے، خاص کر احمد بن یوسف کرمانی حنفی کی کتاب اخبار الدول سے اقتباس ذکر۔ یہاں پر قرن 12 اور قرن 13 کے علماء محدثین کا تذکرہ ہے جو امام زمانہ کی ولادت کے قائل ہیں اور یہ ان کے کلام کا تتمہ ہے۔
جس میں شیخ سلیمان قندوزی کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے، جنہوں نے سابقہ علماء کے کلام کو اپنی کتاب ینابیع المودہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور آخر میں فرمایا فالخبر المعلوم المحقق عند ثقات ان ولادت القائم علیہ السلام کانت لیلۃ الخامس عشر من شعبان سنہ 55 و200 فی بلدت سامرہ۔ دفاع عن الکافی کے محقق نے جن علماء کی وفیات ان کو معلوم تھی ان کی ترتیب سے ذکر کیا، اور اس کے بعد جن کی وفیات معلوم نہیں ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں ان کو بھی یہ ان کے کلام کا تتمہ ہے جو لوگ امام زمانہ کی ولادت کے قائل تھے۔ اس طرح جناب محقق ثامر حبیب کی تحقیق کے مطابق مشہور و معروف علماء اسلام میں سے 128 ایسی شخصیات ہیں جو امام زمانہ مہدی منتظر کی ولادت کے قائل ہیں۔ یہاں پر ان کی کتابوں کے طولانی اقتباسات پیش نہیں کیے چونکہ اس سے عبارت بہت طولانی ہو جائے گی۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام اور نظریہ ملا صدرہ کو بیان کیا گیا۔ طول عمر کے حوالے سے جناب صدرہ کے نظریات کا جائزہ لیا گیا۔ محی الدین ابن عربی کے کلام سے استشہاد بھی پیش کیا گیا۔ علماء اسلام اور ولادت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ متعلقہ علمی مسائل کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ اس درس کے حوالے سے تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔